میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ عز والہ سب پر دین اور دین کی محنت فرض کی۔ دین بھی ہمارے اوپر فرض ہے اور دین کی محنت بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ دین کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کلمہ ہے، ایمان ہے، توحید ہے۔ یہ دین ہے ہمارا جو قرآن میں حدیث میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا۔ یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ کا ہر حکم پورا کریں، اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے ہر سنت کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ اب یہ دین اسلام قرآن حدیث سنت اور شریعت ہماری زندگی میں آ جائے، اس کے لیے 4 بڑے بڑے شعبے ہیں۔ دین اسلام قرآن حدیث عملی طور پر ہماری زندگی میں آ جائے، اس کے لیے 4 بڑے بڑے شعبے ہیں۔ ایک بڑا شعبہ دعوت کہ نبی رسول پیغمبر آتے ہیں تو کفر کا جہالت کا ماحول ہوتا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگ کفر و ضلالت میں سب کھلی گمراہی میں تھے۔ کہیں قرآن کہتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم سب جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے۔ اتر کر ہیرا سے غار ہیرا سے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے، جبرائیل آئے اور آپ کو اقرأ باسم ربک الذی خلق 5 آیتیں سورہ علق کی پڑھائی، اور پھر 1 سال کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، چادر اوڑھنے والے نبی رسول پیغمبر قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، جو کفر میں شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو خبردار کیجیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ تو آپ نے دعوت دی، تبلیغ کی، تو کفر کا شرک کا ماحول ختم ہوا۔ اب لوگ اللہ کو ماننے لگے، نبی کو ماننے لگے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو سیکھو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ اب وہ مسلمان ہو گئے، اب ان کو قرآن کی حدیث کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ تو یہ دوسرا شعبہ ہے۔ پہلا شعبہ دعوت و تبلیغ اور دوسرا شعبہ تعلیم و تدریس، کہ جو مسلمان ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، اب ان کو قرآن سکھاؤ، اب ان کو حدیث سکھاؤ۔ اور ایک بڑا شعبہ دین کا وہ یہ ہے کہ جو قرآن نازل ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ قرآن لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا حدیث لکھو، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ما یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ قرآن بھی حق ہے اور نبی کا کلام بھی حق ہے، قرآن بھی لکھو، حدیث بھی لکھو۔ تو صحابہ نے قرآن لکھا، حدیث بھی لکھی، اس کو کہتے ہیں تصنیف و تالیف، کتابوں کا لکھنا۔ تو صحابہ نے قرآن بھی لکھا، حدیث بھی لکھی، تو یہ 3 شعبے ہو گئے۔ اور چوتھا شعبہ ہے تزکیہ و احسان، جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، یا آج کے زمانے میں ہم اس کو خانقاہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اور قرآن میں اللہ نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو درست کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو سنوارتے ہیں، ان کے ظاہر اور باطن کو درست کرتے ہیں۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ نہ ہو رہا تو پھر اتنی بات یقینی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے دھیان کے ساتھ عمل کرو۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میری زبان بہت سخت ہے اپنے گھر والوں پر، مجھے خطرہ ہے یہ زبان مجھے جہنم میں نہ لے جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا استغفار، کہاں رہ گئے، استغفار کرو۔ تو آپ نے مسئلے کا حل بتایا۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول میرا دل سخت ہے، نرمی نہیں ہے میرے دل میں، تو رسول اللہ نے فرمایا یقین ہو کہ سر پر ہاتھ رکھو تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا معاذ احسن خلقک للناس، اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے